بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی۔ ہماری آج کی دعا نوح علیہ السلام کی دعا ہے جو کہ سورہ مؤمنون میں آئی ہے۔ رب انصرنی بما کذبون، اللہ میری مدد فرمائیں ان لوگوں کے خلاف جو جھوٹ بولتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی ایک دعا ہم سورہ نوح میں بھی دیکھتے ہیں، اور سورہ نوح میں جب آپ نے وہ دعا مانگی تھی تو یہ اس وقت کا معاملہ تھا جب آپ اہل ایمان والوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے اور آپ کی ساری قوم جو ہے وہ پیچھے عذاب کا شکار ہو گئی تھی۔ لیکن جو یہ دعا آپ نے مانگی ہے یہ اس تباہی سے پہلے والی کی دعا ہے، اور بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے مانگنے کے بعد ہی جو ہے فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب اس قوم کے اوپر عذاب آئے گا۔ یہاں پہ ایک بات کا جاننا اور بھی بہت ضروری ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو سب سے بڑی برائی تھی وہ شرک تھی۔ ان کی کسی اور اخلاقی کمی کا یا برائی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ہم بعد میں آنے والی امتوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ شرک کے ساتھ ساتھ ان میں باقی اخلاقی برائیاں بھی تھیں، لیکن قوم نوح میں جو ہے کسی اور اخلاقی برائی کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن اس دعا میں جو ان کی ایک اخلاقی برائی کا ذکر کیا گیا ہے شرک کے بعد، وہ یہی کہ وہ نوح علیہ السلام کے خلاف جھوٹ بولتے تھے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ جھوٹ بولنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ باقاعدہ جھوٹ بولتے ہیں، پلان کر کے بولتے ہیں، اس کے پیچھے ان کی نیت، سوچ، ارادہ ہوتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس جھوٹ کے زیر اثر آ جاتے ہیں، لہٰذا وہ اس جھوٹ سے اثر لے کے اس جھوٹ میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ پہلے طبقے والوں نے کی ہوتی ہے۔ اور جو تیسرا طبقہ ہوتا ہے وہ عموماً ناسمجھ اور بیوقوف طبقہ ہوتا ہے۔ وہ کسی بات کو جانے بغیر، سمجھے بغیر، تحقیق کیے بغیر وہ باتیں آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بعض اوقات بعد میں اپنے جھوٹ کے اوپر ندامت بھی ہوتی ہے اور وہ معافی بھی مانگ لیتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا جھوٹ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دے جاتا ہے۔ لہذا یہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے جھوٹ سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس دعا کے مزید آگے نکات پر جائیں، اس سے پہلے ایک بات قرآن کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات قرآن جب بات کرتا ہے تو اس کے ایک لفظ اور بعض اوقات ایک حرف کے اندر جو ہے پورا ایک سین چھپا ہوا ہوتا ہے، یا پورا ایک کانسیپٹ یا نظریہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ نوح علیہ السلام کے الفاظ بظاہر بہت مختصر ہیں کہ اللہ پاک میری مدد کریں جو کہ میرے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، مگر اس کے پیچھے ایک پورا منظر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لہذا جب ہم اس دعا کے الفاظ کے اوپر غور کرتے ہیں تو کذابون کا لفظ آتا ہے، اور کذابون جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بولنے والا کوئی ایک شخص نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے لوگ جو تھے وہ انوالو تھے۔ نوح علیہ السلام کی جو ہسٹری ہمیں پتہ چلتی ہے تو آپ کا آس پاس کا جو سرکل تھا اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ بہت اثر رسوخ والے لوگ تھے، اور ان کا اس وقت کے وسائل اور ذرائع کے اوپر پورا کنٹرول حاصل تھا۔ وہ جس طرح کی بات عوام میں مشہور کرنا چاہتے تھے وہ بڑی ایزیلی کر لیا کرتے تھے، اور جس طرح کا پروپاگنڈا وہ نوح علیہ السلام کے خلاف کرنا چاہتے تھے اس کو بڑی ایزیلی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ ہم نوح علیہ السلام کے قصے میں یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں مشہور کی ہوئی تھیں کہ یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، تو ان کی ہر نسل جو ہے وہ انہیں پاگل اور دیوانہ سمجھتی تھی، اور پھر وہ لوگوں میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ ان کے پاس کوئی وحی نہیں آتی ہے، یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ اپنی طرف سے کرتے ہیں۔ لہذا ہم جب اس دعا کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ آج کے دور کی بات ہو رہی ہے، اور اگر اس دعا کو آج کے دور کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے تو میڈیا کس کے ہاتھ میں ہے، اور خاص طور پہ جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے کسی بات کو وائرل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ لمحوں میں ایک بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، جس کے خلاف آپ پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں اس کے خلاف پوری میڈیا وار شروع ہو جاتی ہے، اور سچ اور جھوٹ کا فرق کیے بغیر ہم جس کے بارے میں جو بات چاہیں اس کو مشہور کر سکتے ہیں۔ لہذا جو کردار آج میڈیا کرتا ہے یہی کردار نوح علیہ السلام کے دور کے وہ اثر و رسوخ والے لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے۔